السلام علیکم میرے دوستو۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے خلافت یا جمہوریت، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام یا کافرانہ نظام۔ اس بارے میں ہے کہ اللہ کی اطاعت یا کافروں کی اطاعت۔ تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے اللہ، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں، دنیا میں کوئی 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں جہاں تیرا دین قائم ہو۔ ہم لوگ اللہ جائیں تو جائیں کہاں؟ ہماری بندگی جزوی ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، مسجدیں بہت ہی عالیشان ہم نے بنا لی ہیں، مدرسے بھی بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو اوپر ہمارے چھت ہے وہ تو کافرانہ نظام کی ہے، قانون تو جو اللہ کا نہیں ہے، قرآن و سنت کے احکامات تو نافذ نہیں ہیں۔ ہاں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو ہندوستان میں بھی ہے، ہزاروں مسجدیں ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی روکتا نہیں۔ ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے، لیکن افسوس آج ہم اسلام کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اسلامی نظام کی بات کریں تو پورا مغرب اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ اسلامی نظام یہاں نہیں آنے دیں گے۔ ہاں، نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، 30 کی بجائے 100 رکھو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تم اسلامی نظام کی بات کرو گے تو وہ ہرگز اس بات کو قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی آنے دیں گے۔ اب ہم جو کفر کے تحت اس کفرانہ نظام میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کافر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں، کریں تو کریں کیا؟ نظام کفر کا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تم نے اور کس کو کافر سمجھ رکھا ہے؟ تمہاری ساری امیدیں امریکہ سے ہیں، امریکہ سے وابستہ کر رکھی ہیں کہ امریکہ یہ مسئلہ حل کرے گا، امریکہ وہ مسئلہ حل کرے گا، لیکن افسوس صد افسوس کہ اس ملک میں وہی ہوتا ہے جو کفار کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے ساری امیدیں انہی سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ امریکہ تو سب سے بڑا چور ہے، سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور دیکھا جائے تو اسلام کا سب سے جو بڑا مخالف ہے وہ امریکہ ہے، اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ قرآن کا فتویٰ تو یہی ہے کہ تم کافر ہو۔ ہاں، اگر انفرادی طور پر دیکھا جائے تو ہم مسلمان ہیں، اجتماعی طور پر تو ہم کافر ہیں۔ پھر فرمایا جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہیں، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اور فرمایا کہ وہی تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، سرکش ہیں، وہی تو باغی ہیں، وہی تو غدار ہیں، اللہ کے جو قرآن اور اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ آپ قرآن کی ان 3 آیتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، کاروبار بھی اس کا سارا حلال کا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سود میں بھی کسی قسم کا اس کا حصہ نہیں اور نہ ہی سود میں ملوث ہے، پردہ بھی اس نے اپنے گھر میں بالکل شرعی طریقے سے نافذ کیا ہوا ہے، وہ
اس پر پورے اسلام پر کاربند ہے جس پر وہ کاربند ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق کافر قوم ہے، مشرک قوم ہے، جو فاسق اور فاجر قوم ہے۔ دیکھو بھائیو، چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جا رہا، ڈاکوں کو وہ سزائیں تو نہیں دی جا رہی جو سورہ معاہدہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سمت میں کاٹ دیے جائیں یا ان کو ملک سے نکال دیا جائے، باہر پھینکا جائے، نکال کے ملک سے ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ لیکن اصل میں جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلامی سزائیں، اللہ معاف کرے، کہ کہتے ہیں کہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں اور اللہ کی دی ہوئی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت ظلم کر دیا یہ سزائیں دے کے، اس سزاؤں کا حکم دے کے۔ اللہ معاف کرے، یہ تو کلمہ کفر ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اس نظام باطل کو ذہن تسلیم نہ کرو، اس نظام کی خدمت مت کرو، اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی خواہش مت کرو، بلکہ اپنی ضروریات کو کم کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو۔ ایک ایسی جدوجہد، ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ دین اسلام، دین حق نافذ کرنا ہے۔ یہ کوشش اگر کرو گے اپنا تن من دن لگا کے تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے، جس کا نظام کافرانہ تھا۔ تم بے شک اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن نظام کافرانہ تھا جس چھت کے نیچے تم زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں اگر یہ کہو گے کہ اے اللہ، میں اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کرتا، اس کو سپورٹ نہیں کرتا، میں نے اس نظام میں رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس باطل نظام کے خلاف کوشش کی، اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اللہ تیرے نظام کو لانے کی کوشش کی۔ اے اللہ، اگر تیرے نظام کو نہیں لا سکے تو ہم تو بے بس ہیں، اللہ ہمارے اختیار میں تو نہیں، ہوگا وہی جو تو چاہے گا، اور جب تیری مرضی ہوگی تو انشاءاللہ نافذ ہو جائے گا۔ اگر تو یہ معاملہ ہے تو کہتے ہیں ہم تو کفارہ ہو گیا۔ اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو اس نظام میں چلنے کی کوشش میں ہیں جو کافرانہ ہے، تو آپ اسی کے معین ہیں، اسی کے سپورٹر ہیں اور آپ بھی اسی نظام کا حصہ ہیں، انہی لوگوں میں سے شامل ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرے اور ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ بے شک ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کر رکھا ہے اور ہم اسی قابل ہیں کہ ہم پہ عذاب آئے، لیکن اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو ہر طرح کی آفت سے بچائے، ہمارے اس پاک ملک میں اسلامی نظام لائے، خلافت کا نظام لائے اور ہم کو اپنے دین پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے یہاں قیامت کے دن دیدار نصیب کرے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، اور ہمارا خاتمہ جب ہو تو ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری و ساری ہو۔ تمام بھائیوں کا سننے کا، دیکھنے کا شکریہ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سب خوش رہیں، خوشیاں بانٹنے والے بنے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔